ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر دے حاضر ہے۔ جب ماضی و حال کے حکمرانوں کے احتساب کا سوال آتا ہے تو عموماً بات بدعنوانی پر آ کے رک جاتی ہے، لیکن بدعنوانی کے ساتھ ساتھ کچھ احتساب عوام دوستی کے نام پر کی جانے والی عوام دشمنی کا بھی ہونا چاہیے، کچھ منافقانہ اور خود غرضی کی سیاست پر کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ کرونا وائرس کے دنوں میں حزب اختلاف اور کئی حکومتی اراکین کا جو طرز عمل ہے، جو قول و فعل کا تضاد ہے، وہ صرف خود غرضی پر مبنی نہیں بلکہ مجرمانہ ہے۔ حزب اختلاف جلسے کرنے پر مصر ہی نہیں بلکہ لگاتار جلسے کر رہی ہے۔ اس کے بظاہر جو باشعور بہت جہاں دیدہ اور تعلیم یافتہ رہنما ہیں، وہ عوام میں وبا سے مقابلے کے لیے آگاہی پھیلانے کے بجائے انہیں گمراہ کر رہے ہیں، جگت بازی کر رہے ہیں، وہ جملے بازی کر رہے ہیں۔ اور عوام سے ان کی جو محبت کا یہ عالم ہے کہ جب وہ گھر میں تقریب کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا کرونا وائرس کے جو ٹیسٹ ہے وہ لازم ہے، لیکن جلسوں میں ان کے لیے نعرے اور تالیاں بجانے والے بے شک وبا کا شکار ہوں، اسے پھیلانے کا سبب بنے، لیکن انہیں اس کی مطلق پرواہ نہیں۔ حزب اختلاف یعنی کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا رویہ یقیناً شرمناک ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں حکمراں جماعت جلسے تو فی الوقت وہ نہیں کر رہی، لیکن جہاں جہاں اس کے وزیر جا رہے ہیں وہاں مجمع ضرور لگتا ہے۔ سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں پر یہ تنقید اس لیے کہ عوام کی رہنمائی ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ درست عمل کریں گے تو معاشرے کے جو دیگر گروہ ہیں بشمول علماء کرام، ان کو بھی آپ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ سیاسی اجتماعات کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی سماجی اجتماعات کو بھی محدود کرنا چاہیے۔ یہ تمیز اس لیے باندھنی پڑی کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر بہت خطرناک شکل اختیار کر چکی ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے مطابق گزشتہ 5 روز میں ملک کے مختلف شہروں میں 10 ڈاکٹرز اس وبا کا شکار ہو کر جان سے گئے۔ اس وقت تقریباً 3000 ہیلتھ ورکرز ہیں وہ وبا سے متاثر ہیں۔ کرونا وائرس مارچ سے لے کر اب تک 128 ڈاکٹرز اور 26 پیرامیڈکس کی جان لے چکا ہے، اور یہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو اس وبا سے لڑنے کے لیے پہلی صف میں ہیں۔ ملک میں اس وقت کرونا وائرس کے تقریباً 51,000 سے زیادہ ایکٹیو کیسز ہیں، اور اس سے مرنے والوں کی تعداد 8,000 سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے، اور اس میں شامل ہر عدد کے پیچھے ایک چہرہ ہے، ایک خاندان ہے اور ایک کہانی ہے۔ آج پھر بات ہوگی کرونا وائرس کی دوسری لہر پر۔ جناب اس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے کراچی سے محترم پروفیسر ڈاکٹر ندیم احمد رضوی صاحب، ماہر طب ہیں، جناب میڈیکل اس سے منسلک ہیں، جناب اسپتال سے منسلک ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان محترم ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب، سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے۔ اور بڑی بات یہ کہ آج یہ کرونا کا سے متاثر ہوئے ہیں، ان کو ہمارے ساتھ اسکائپ پہ جوائن کرنا تھا، لیکن ڈاکٹر قیصر سجاد کی حالت اس قابل نہیں کہ وہ کیمرے پر آئیں، لیکن پھر بھی ان کی مہربانی کہ وہ ہمارے ساتھ فون لائن پر ہوں گے، ہم سے بات کریں گے، اور جو ڈاکٹرز کے اوپر بیت رہی اس پہ بھی بات کریں گے اور اپنے دیگر ماہرانہ مشورے بھی دیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب۔ ہمارے آج کے تیسرے مہمان محترم ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کے۔ میں اپنے تینوں شرکاء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات میں نے جس طرح ہم نے 2 ہفتے پہلے پروگرام کیا تو اس وقت بھی یہی مسئلہ تھا ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کہ جلسے جلوس، ہمارے سماجی رویے، ہمارا ایک لاپرواہی کا ایک وہ ہے، اور جس میں سیاستدان ہمارے پیش ہیں۔ اب کیونکہ جلسوں اور جلوسوں کا موسم ہے، کیا مشورہ دیں گے؟ کیونکہ ذرا سے ہم سیاسی سوال سے شروع کرتے ہیں کہ جو شرکاء ہیں اس کے کوئی محفوظ طریقہ ہے جو پاکستان میں جس طرح کے جلسے ہوتے ہیں ان جلسوں میں شریک ہونے کا، اور کیا مشورہ ہوگا کہ جانا چاہیے لوگوں کو؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں محفوظ طریقہ تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اگر محفوظ میں کہوں گا قدرے محفوظ بنانا ہے تو وہ پر ایک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جلسے میں کچھ لوگ شامل ہو جائیں تو وہ کوئی 2 سے 2.5 لاکھ کا ایک کٹ آتی ہے، جو ابھی میں نے بھی پہنی ہوئی تھی، ظاہر ہے مریض دیکھ رہا تھا ICUs میں، اور وہ تو وہ 2.5 لاکھ پر ہیڈ کا پھر خرچہ ہے۔ اگر کوئی لیڈر اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو، جو لوگ جن کے وہ رول ماڈل ہیں، ان کی زندگی بچانا، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ ضرور آئیں جلسے میں، تو کم از کم ان کو PPAR کا ریسپریٹر ہوتا ہے جس میں سے تھوڑی سی ہوا فلٹر ہو کے آتی ہے، لیکن وہ 2.5 لاکھ سے شروع ہو کے 5-7 لاکھ تک جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ نے بہت اچھی بات انٹرو میں کہی۔ جب آپ PDM یا جو بھی ہے اس وقت پولیٹیکل جلسے جلوس، ان کو پوچھتے ہیں یا ان کو ویسے کہتے ہیں یا آپ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی حکومت کرتی ہے تو اس لیے کیا صرف ہمارے جلسوں میں سے یہ ہوگا۔ جب کسی اور سے پوچھتے ہیں مذہبی والے سے تو وہ کہیں گے جی پولیٹیکل تو ہو سکتا ہے تو یہ کیا ہے۔
پھر تیسرا بندہ کہتا ہے جی ریسٹورنٹس تو کھل سکتے ہیں، وہاں ہجوم لگ سکتا ہے، تو پھر میرے جلسے میں تو چیز یہ ہے کہ دیکھیں 2 wrongs will never make it right and 3 wrongs will also never make it right. تو چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے، اور وہ دیا ہوگا کہ جو زندگی لوگوں کے زندگی کا دیا بجھنے سے بچانا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ شاید وہ شو آف اسٹرینتھ کی ریس ہے، کیونکہ اپنا موقف تو انف وہ آپ کے ٹاک شوز میں دیتے ہیں، بلکہ ان کا موقف ہمارے آپ جیسے ماشاءاللہ مایہ ناز اینکرز دے دیتے ہیں دنیا کو. آگے دنیا نے فالو کرنا ہے ان کا موقف، پیچھے رہ جاتا ہے کہ شو آف اسٹرینتھ یا کوئی پریشر ٹیکٹکس کے کچھ پریشر میں آ کے کوئی نہ کوئی فورسز ایکٹ کریں گی یا واٹ ایور، یہ شاید ڈیزائر ہے. تو میرا خیال میں کہ شو آف اسٹرینتھ ضرور کریں، لیکن اس سے بہت امپورٹنٹ ہے شو آف کریکٹر، کیونکہ کریکٹر تو یہی ہے کہ انسان کی زندگی بچانا. انسان کی زندگی بچانا یہ تو بہت بڑا عمل ہے. یہ تو اس طرح جیسے آپ نے انسانیت بچا لی، آپ کی لیڈری تو بہت چھوٹی رہ جائے گی اس کے آگے، کیونکہ یہ تو اللہ نے ایک بہت بڑا اس کا تو اجر دیا ہے. اور اللہ کی جب قدرت آپ کے وجہ سے آ جائے گی حرکت میں، اور جب عوام بھی یہ دیکھیں گے کہ آپ نے اپنی سیکریفائس کی ہے اپنی خواہشات کی ان کی زندگی بچانے کے لیے، تو آئی ایم شیور کہ دے ول ریئلائز اٹ الٹیمیٹلی. درست. تو یہ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت کسی کو، چاہے حکومت ہے چاہے اپوزیشن ہے، دے شوڈ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. اس وقت جو آگ لگی ہوئی ہے اور جو روز 1 گھنٹے میں 4 سے 5 6 زندگیاں جا رہی ہیں، تو اس کے پیچھے تو یہی سارے جلسہ جلوس اور جنازے اور یہ سب لاپرواہی ہے ہماری جو آگ لگی ہوئی ہے. بالکل آپ نے بڑا میرے خیال میں گولڈن کوٹ ہم صحافت میں کہتے ہیں، گولڈن کوٹ یہ ہوتے ہیں کہ بہترین جملہ آپ نے عطا کیا کہ جی ہر آدمی کو اپنے حصے کا دیا جلانا ہے، بالکل جلانا چاہیے. اور یہ وقت جو ہے طاقت کے مظاہرے کا نہیں، کردار کے مظاہرے کا ہے. ڈاکٹر قیصر صاحب، آپ کرونا کا شکار ہیں، فون پر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. عوام کو تو مشورہ جو ہے، سیاستدانوں کو مشورہ دیا ہم جاوید اکرم صاحب نے کہ جی اپنے کردار کی طاقت کا مظاہرہ کریں، اور طاقت کا مظاہرہ نہ کریں خالی. آپ عوام کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عامر آپ کا. دیکھیں، عوام کو تو آپ کے توسط سے اور ڈفرینٹ میڈیا کے ذریعے ہم نے، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے 22 جنوری سے کرونا کے اوپر بتانا شروع کیا تھا، جب ووہان سٹی چائنا میں 6 لوگ انتقال کر گئے تھے اور 300 وہاں مریض تھے. جب سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پہلے جو ویوز آیا، یہ بڑی سٹوری لمبی ہو جائے گی، لیکن میں کہہ رہا ہوں جو ویو آیا اس میں آپ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوتا رہا. ہم نے پریس کانفرنسز کر کے ہاتھ جوڑ کے لوگوں سے کہا کہ خدا را یہ نہ کریں یہ نہ کریں، لیکن لوگ کرتے رہے. پھر آپ نے دیکھا کہ جون جولائی میں اس طرح ہوا کہ لوگ جو ہے ان کو ہسپتال میں بیڈز نہیں مل رہے تھے اور لوگ بڑے پریشان ہوئے. وہی بات ہو رہی تھی جس کا ہمیں توقع تھی، یا ہم پریشان تھے کہ خدا نخواستہ لوگ راستے میں جو ہے انتقال کریں گے. اور وہ ایسے ہی ہوا کہ لوگ گاڑیوں میں ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال جانے میں انتقال کر گئے. اس کے بعد ہم نے پھر دیکھا کہ کیسز آہستہ آہستہ کم ہونے شروع ہو گئے، اور ہم نے ختم نہیں ہوئے، لیکن ہم نے وقت سے پہلے شاید ہم نے خوشیاں منائی، ہم نے سیلیبریٹ کر دوران جنگ جو ہے آپ نے جشن فتح منانا شروع کر دیا. بالکل. اور وہ بچگونی ہوتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا عامر بھائی کہ لوگوں نے یہ سمجھا پاکستان میں کہ شاید کرونا کا پاکستان سے خاتمہ ہو گیا ہے. اور پھر اس کے بعد شادی ہال بھی کھل گئے، ریسٹورانٹس بھی کھل گئے، اور پھر یہ کہا گیا کہ جی آپ ایس او پیز کو فالو کر کے بیٹھے. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کیا بول رہے ہو، کہے کہ ایس او پیز سب ایسے بیٹھے رہتے ہیں کہ میں یہ سمجھا کہ واقعی مجھے تھوڑی دیر یہ لگا. اور باقی میں آپ کو فیکٹ بات بتاؤں کہ میں کہیں گیا تو وہاں میرے پاس ماسک لگا ہوا تھا، تو مجھے ایک صاحب نے کہا رہے یار ڈاکٹر صاحب یہ کیا؟ میں نے کہا بھائی ماسک ہے. کہنا ڈاکٹر صاحب آپ کیا ماسک، کرونا تو ختم ہو گیا پاکستان. میں نے کہا نہیں بھائی ختم نہیں ہوا ہے، اس میں نمبر کم ہونے شروع ہو گئے، دعا کریں کہ ختم ہو جائے، لیکن ماسک لگانا چاہیے. تو یہ حالات جب رہے، لوگوں نے ہاتھ ملانا شروع کر دیا، گلے ملنے شروع کر دیا. اور یہ صرف ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، نہیں تعلیم یافتہ لوگ بھی تھے اس میں، جو سارے لوگ. میں نے ایگزیکٹو لوگوں کو دیکھا، میں نے شادی ہال میں اتفاق سے ایک گیا جس میں بہت بری طرح سے پھنس گیا. پھر میں نے دوسری اداروں میں گیا، وہاں دیکھا میں نے کہ لوگ آ کے ہاتھ ملا رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، ڈاکٹر حضرات آپس میں گلے مل رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں. تو
which is very unfortunate, اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ everybody، اور سب سے زیادہ جو ہمیں افسوس ہوا کہ میڈیا پہ جو اب تو شاید رک گیا ہے، لیکن میڈیا پہ میں نے یہ بار بار کہا کہ خدا را یہ مت دکھائیں کہ سرکاری جو میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں لوگ ہاتھ ملا رہے ہیں، یا جو اپوزیشن کی جو ریلیز ہو رہی ہیں اس میں درست میں جو ہے گلے ملائے دکھائے جا رہے ہوں، تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ ہمیں تو بولتے ہیں. میسیجنگ غلط ہو گئی، میسیجنگ غلط ہو گئی. ڈاکٹر صاحب ذرا خطہ کلامی مجھے کرنے دیں، میں ڈاکٹر ندیم صاحب کی طرف چلوں. ڈاکٹر صاحب ایک زمانے میں جیسے بھی بتا رہے تھے ڈاکٹر قیصر صاحب کے بڑا ایکا نظر آ رہا تھا کہ ماہرین مشورہ دے رہے تھے، سیاسی جو بہت سارے سیاسی رہنما تھے ان کی آواز کی بازگش بن گئے تھے، ان کی کہتے ہیں آواز میں آواز ملا کے لوگوں سے اپیل کر رہے تھے، تو ایک بڑا میرے خیال میں اچھی میسیجنگ ہو رہی تھی. اب جب سے دوسری ویو شروع ہوئی یہ میسیجنگ ہمیں نظر نہیں آ رہی، بہت بڑا خلا نظر آ رہا ہے اس کے اندر. جی بالکل صحیح کہا عامر آپ نے. جس طرح سے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے معاف کیجیے گا پولیٹیکل لیڈرز بیہیو کر رہے ہیں، اس سے اس کی سیریسنس ٹوٹل ختم ہوتی جا رہی ہے. جب آپ اتنی بڑی گیدرنگ کریں گے، دنیا لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے، دنیا کرفیو لگا رہی ہے، رات میں بہت سارے یورپین کنٹریز میں اس وقت ٹوٹل لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، 10 بجے کے بعد ٹوٹل کرفیو ہو جاتا ہے، کوئی باہر نہیں نکل سکتا ہے. لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ غریب عوام کو جلد سے جلوسوں میں بلا کے ایک دوسرے سے انفیکشن پھیلایا جا رہا ہے، تو وہ جو سیریسنس تھی وہ ختم ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اس کو بہت سیریسلی لیں، اور اس میں حکومت کی بھی بہت ساری ذمہ داری ہے کہ اس کو انفورس کرائے. جب تک کہ آپ انفورس نہیں کرائیں گے، میں دیکھتا ہوں مجھے بہت دفعہ خیال آتا ہے کہ پولیس والے چوراہے پہ کھڑے ہوئے موٹر سائیکل والوں کو، گاڑی والوں کو روک رہے ہوتے ہیں کہ کالج یہ لگا لیے وہ لگا لیے. یہ ضرور کریں، لیکن ساتھ میں یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ ماسک نہیں پہنے ہوئے ہیں. 3 آدمی ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں، 4 آدمی ایک موٹر سائیکل بیٹھے ہیں، کسی کے پاس ماسک نہیں ہے. اگر ماسک بھی پہنا ہوا ہے تو ناک کے نیچے پہنا ہوا ہے. تو کم سے کم ان پہ جرمانہ تو شروع کیجئے، کچھ تو آپ انفورس کرنے کی کوشش کیجئے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ وبا ہمارے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے. اور اس وقت جتنا پریشر ہسپتالوں پہ آ گیا ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں لوگوں کو بغیر بیٹھ کے گھروں پہ انتقال نہ کر رہے ہوں. بڑی خوفناک صورتحال ہو رہی ہے. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، ایک تو یہ بات جو میں نے بھی ڈاکٹر ندیم صاحب سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہمارے ابلاغ کا ہے، پیکیجنگ نہیں کر پا رہے. پھر بہت سارے لوگ سوال کرتے ہو، تنزن سوال کرتے ہیں کہ جی اگر حکومت کہے جی ہمیں دکانیں 6 بجے 8 بجے بند کرنی، اور دکاندار کہتے ہیں نہیں جی 10 بجے کریں گے، 11 بجے کریں گے. یہ جو دورانیہ کم کرنے زیادہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں آپ دکان 12 بجے کریں 10 بجے کریں؟ کیا 10 بجے کے بعد ان کا سوال ہوتا ہے کیا کرونا نہیں آئے گا یا اس سے پہلے نہیں آئے گا؟ ذرا دونوں چیزوں کی وضاحت کر سکیں آپ. جی دیکھیں، میرا خیال ہے کسی حد تک سائنٹیفکلی تو وہ بھی صحیح کہتے ہیں کہ جب آپ اوقات کار چھوٹے کر دیں گے تو ظاہر ہے اگر 100 گاہک نے آنا ہے تو وہ 1 گھنٹے میں آئے گا بجائے 4 گھنٹوں میں آنے کے، تو ظاہر ہے وہ ایک اور کراؤڈڈنیس ہوگی. درست. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ میں اور آپ مل کے بہت پتہ نہیں کتنے پروگرامز آپ نے بہت کوشش کی، لیکن جو ہمارا اینڈ یوزر ہے، جو وہ جلسے کے جو سٹیج پہ نہیں، جو نیچے ہے، یا دکاندار نہیں گاہک ہے، ہمیں ان کو ہم فیل ہو گئے ہیں کہ ریئلی ایک سیریسلی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم رول ماڈلز ہیں، یہ لیڈرز جو ہوتے ہیں یہ تمام قوم کے رول ماڈلز ہیں، لوگ فالو کرتے ہیں ان کو، چاہے وہ اپوزیشن کے ہیں چاہے گورنمنٹ کے ہیں. تو جب لیڈرز یہ کہیں گے کہ ہم بڑے 2018 والا کرونا جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، یعنی کرونا کو بھی انہوں نے ایک پولیٹیکل کے ساتھ ایسا کر دیا، کنفیوز کر دیا کہ لوگ جن کی ایجوکیشن لیول بھی کم ہے، ولنریبلٹی بھی بہت ہے، اور بڑی جوشیلی سی قوم ہے، اور وہ پیپلز پارٹی اور ان میں اور سب میں ڈیوائیڈڈ ہے، تو وہ بھی پھر ایک مذاق اڑاتے ہیں کرونا کا بھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ 2018 کی کرونا زیادہ خطرناک تھی. جملے بازی ہو رہی ہے. اس کو بہت یہ سیریس ایشو ہے، اس کو اس کو نہیں یوز کرنا چاہیے، بیکاز دس از سم تھنگ جو آپ کی زندگی لے سکتا ہے. اور چاہے آپ سٹیج پہ ہیں چاہے سٹیج کے نیچے ہیں، چاہے آپ دکاندار ہیں یا گاہک ہیں، تو یہ لے سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اینڈ یوزر ہیں، جو پبلک ہے، جنرل پبلک، اس نے اگر دکان پہ جانا ہی ہے تو ایسے وقت چلی جائے کہ جب کم لوگ ہوں وہاں، یا اس طرح کا چوز کر لے کہ وہ گھر سے فون پہ منگوا لے سودا سلف. کچھ تو ہمیں اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی، کچھ تو ہمیں اپنی منگنی، شادی کے، بیاہ کے فنکشنز بہت سادگی سے کرنے پڑیں گے،
کچھ تو ہمیں نماز بجائے مسجد کے گھر میں پڑھنی پڑے گی، اور اس یقین سے پڑھنی پڑے گی کہ اللہ خوش ہوگا اس عمل سے. تو ہمیں اپنی جو قربانی ہے خواہشات کی دیں بجائے جانوں کی قربانی دینے کے. تو دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ ہم اس کو سیریسلی نہیں پبلک اب لے رہی. پبلک اس وقت جو پینڈیمک فٹیگ جس کو ہم کہتے ہیں اس میں بری طرح مبتلا ہے، وہ ایک بہت بڑی بیماری بن گئی ہے. وہ آپ نے پینڈیمک سے جو ہمارا رسپانس آنا چاہیے وہ نہیں آ رہا. وہ نہیں یار، اس میں آپ نے بڑی اہم بات کی کہ جی جو رول ماڈل ہیں ہمارے، اگر ان کی میسیجنگ جو ہے وہ غلط ہو، جملے بازی کر رہے ہوں، جگت کہہ رہے ہوں، بالکل باقاعدہ جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو اس میں تو ظاہر ہے کہ آپ کا ہر چیز ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. ڈاکٹر قیصر صاحب، وہ جو آپ کا میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا پی ایم اے کا کہ گزشتہ 5 روز میں 10 ڈاکٹرز جو ہیں وہ جان سے گئے، 3000 سے زیادہ جو ہیں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے کرونا سے متاثر ہے، جس میں آپ بھی شامل ہیں. کیا چیلنجز درپیش ہیں طبی عملے کو؟ سر اسپیسیفکلی ہمیں بتائیں کہ کیا ان کی جو کام کرنے کے حالات ہیں. جی دیکھیں، پچھلی دفعہ جو ہے وہ شروع سے لے کے اور یہ سمجھ لیں کہ اکتوبر کے اینڈ تک 105 لوگ انتقال کر گئے تھے، اور اس کے بعد سے پورے مہینے میں آپ یہ کیلکولیٹ کر لیں کہ تقریباً جو ہے وہ 25 کے قریب یا 22 کے قریب ڈاکٹرز جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں، اور جو کہ بہت بڑی. اور پھر یہ 5 دنوں میں 10 ڈاکٹر، صرف لاسٹ سنڈے کو 3 ڈاکٹر، منڈے کو 2 ڈاکٹر، پھر ٹیوزڈے کو بھی 1 ڈاکٹر، اور کل بھی 1 ڈاکٹر ہمارے انتقال کر گئے کے پی کے میں. اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا پورا ایک رویہ پورے سوسائٹی کا ہے، ہمارا ڈاکٹرز جو ہے نا، آپ یقین کریں جن حالات میں ہمارا ڈاکٹر کام کرتا ہے، اب اگر آپ دیکھ لیں خاص کر جو جونیئر ڈاکٹر کام کرتا ہے، نہ ان کے پاس ڈیوٹی روم ہوتا ہے، ریسٹ کرنے کے لیے کوئی جگہ ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کو پراپر سیلری ملتی ہے، نہ ہی ان کا کوئی ٹائم ٹیبل ان کا بنا ہوتا ہے کہ وہ آیا تو کتنے گھنٹے وہ کام کرے گا، کوئی سسٹم نہیں ہے، جس میں وہ فٹیگ ہوتا ہے. اور سب کچھ کرنے کے بعد اس کو وہ پی پی ای کے بغیر سب کام کرتا ہے، ماسک لگا دیا یا گلوز پہن لیے اور کام کر رہا ہوتا ہے. ہم نے بارہا یہ کہا کہ دیکھیں، حکومت سے بھی درخواست کی اور اپنے ڈاکٹروں سے بھی درخواست کی کہ دیکھیں اگر حکومت نہیں کرتی ہے تو آپ کم از کم اپنی جان کی خاطر خود پی پی ای لے کر خرید کر. اور ہم نے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے بہت ساری ڈسٹریبیوشن کی ہے، اور ہمارے ساتھ ساتھ دوسرے اداروں نے، پیما نے، ینگ ڈاکٹرز نے، سب نے اپنے اپنے صلاحیت کے حساب سے وہ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں ڈاکٹروں کو، نرسز کو. تو ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اور ہم سپلائی دیں گے لوگوں کو. تو ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ وہ بہت جلدی انفیکٹڈ ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنے ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ پیشنٹ آیا اور انہوں نے دیکھ لیا بغیر ہاتھ دھوئے ہوئے یا بغیر کچھ ایسے کیے ہوئے، تو جس سے یہ پرابلم جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اور ایک بہت افسوس کی بات عامر آپ سے شیئر کروں اور آپ کے ذریعے پورے عوام سے، اور میں سرکار سے بھی اس معاملے میں درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیں 128 ڈاکٹر انتقال کر گئے ہیں. ہم نے ڈیمانڈ کی تھی ظفر مرزا صاحب سے بھی، صدر پاکستان سے بھی، ہم نے بلاول صاحب سے بھی کی تھی، اور مراد علی شاہ صاحب سے کی تھی، اور دوسرے پروونس کے لوگوں سے بھی کی تھی کہ خدارہ ان کو شہید پیکج دے دیں. ان کی فیملی جو ہے اس حال میں ہے، کسی نے بھی سرکاری طور پہ کسی نے جا کے ان کی خیریت نہیں معلوم کی. تو آپ کے توسط سے دوبارہ کہتے ہیں کہ ان کو شہید پیکج کا جو اعلان کیا گیا ہے یہ کریں، اکنالج کریں، ان کی قربانی کو اکنالج کریں، مطلب ہے ان کو کمپنسیٹ کریں ان کی فیملیز کو. ظاہر ہے کہ وہ کوئی انتقال کرنے سے روکیں، مزید ڈاکٹر کو پروٹیکٹ کریں. درست. اچھا، اب ڈاکٹر ندیم صاحب، آپ مجھے پتہ ہے کہ آپ نجی اسپتالوں میں بھی جاتے ہیں، سرکاری اسپتالوں کا بھی بہت تجربہ ہے. کیا صورتحال ہے؟ ایک تو ڈاکٹر قیصر صاحب نے بتایا جونیئر ڈاکٹرز کے حوالے سے، جو ہمارے بڑے پرائیویٹ اسپتال ہیں وہاں پر کوئی احتیاط برتی جا رہی ہے اس طرح کی جو انہوں نے فرمایا کہ خصوصی لباس مہیا ہو رہا ہے، یا وہی وہ دوبارہ سے لاپرواہی کا عالم آ گیا؟ کیونکہ میرا جب جانا ہوا تھا 2-4 مہینے پہلے تو لگ رہا تھا کہ چیزیں ور بیک ٹو نارمل، بالکل جو پرانے زمانے میں جس طرح ہم لوگ اٹھا بیٹھا کرتے تھے، اسپتالوں کی بھی وہی عالم تھا. جی
आमिर, बात दरअसल ये है कि एक तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सर्दी आने की वजह से चेस्ट इन्फेक्शंस वैसे ही बढ़ जाते हैं, तो इसकी वजह से डॉक्टरों पे भी प्रेशर और हमारी ओपीडीज़ पे, ख़ुसूसन सरकारी हस्पतालों की ओपीडीज़ पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। फिर बैठने की जगह इतनी कम होती है कि वहाँ वो जो सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट है वो हम मेंटेन नहीं कर पाते। फिर मरीज़ जो हमारे हैं, माफ़ कीजिएगा, एक उनमें डिनायल का फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है कि वो झुठलाते हैं कि हमें कोरोना नहीं है। अब उसको कोरोना को हम लोगों ने एक ऐसा समझ लिया है कि कोई खुदा ना खास्ता कलन का टीका लग गया है, ये एक इन्फेक्शन है जो किसी को भी हो सकता है, तो उसको छुपाने की बात नहीं है। मेरे पास मरीज़ आते हैं, जब तक आप कुरेदे ना, वो आपको कभी बताते नहीं है कि हाँ उनका कोरोना का टेस्ट हुआ, पॉजिटिव आया है। तो ऐसे लोगों को एक डिफरेंट अपॉइंटमेंट दिया जाए, वो सेपरेट आएँ ताकि उनको अलग लोगों से सेपरेट किया जाए। तो इस किस्म की चीज़ें हमारे यहाँ हो रही हैं। दूसरा, एक हमारी बड़ी बदकिस्मती ये है कि जब एक मरीज़ इस वबाई सूरत हाल में डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसके टाइफाइड वगैरह दूसरे टेस्ट करा के कह देते हैं तुम्हें टाइफाइड है, बस एंटीबायोटिक लगा लो। अब मेजॉरिटी में ये बुखार तो खुद ब खुद कुछ दिनों के बाद उतर जाता है, लेकिन मसला ये है कि अगर उसको कोरोना है और वो आइसोलेट नहीं करता तो 10 आदमियों को इन्फेक्शन लगा रहा है। तो खुदारा हमें डॉक्टरों को भी एजुकेट करना है कि कोई भी आदमी इस मौसम में बुखार से आएगा तो पहली चीज़ हमें उसका कोरोना सोचना है, और चाहे वो कोरोना है या नहीं है, अगर वो अपने आप को आइसोलेट कर ले तो ये माशरे में जो इन्फेक्शन है उसको फैलाने से रोकेगा। मुझे एक बात, तो ये बड़ी डॉक्टर बदकिस्मती नदीम है। दूसरी बात, हमारे यहाँ हाँ, डेंगू का भी बहुत मुझे एक चीज़ रहेगी, मैं इससे पहले कि जावेद अकरम साहब के पास जाऊँ, डॉक्टर नदीम साहब, वो ये कि अमूमन 1-2 दिन का बुखार हुआ किसी को और उसके बाद वो जनाब दोबारा अगर उतर गया बुखार, तो क्या वो नॉर्मल लोगों की तरह जो है वो जो आइसोलेशन में ख़त्म कर दे अपनी, और उसके बाद आम तरह से लोगों से मिलने जुलने लगे? क्या करे वो? क्योंकि अमूमन देखे बाद, क्योंकि अभी इस वक्त जो मौसम है उसमें हो रहा है लोगों को नहीं, 2-3 बिल्कुल दिन नहीं करना चाहिए। देखिए बुखार अगर किसी वजह से आ रहा है तो उसकी तशख़ीस करानी चाहिए। मौसमी बुखार चाहे हो, लेकिन इट्स मच बेटर कि जी जब तक आपको सिम्टम्स मौजूद हैं उसके 3-4 दिन तक आप अपने आप को आइसोलेट रखें। अगर ये नॉर्मल फ्लू भी है तो फ्लू भी एक से दूसरे को लगता है, चाहे वो इतना लीथल नहीं होता, इतना जानलेवा नहीं होता, लेकिन वो भी ख़तरनाक चीज़ है। तो खुदारा आपको फिर अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए, वरना आप इस माशरे में इस इन्फेक्शन को फैलने से रोक नहीं सकेंगे। दूसरा, हमारा सबसे बड़ा कसूर ये है कि हम जानते बूझते भी कि हमें कोरोना है, फिर भी हम उसकी एहतियात नहीं शुरू करते। दुरुस्त। अच्छा डॉक्टर जावेद अकरम साहब, अब क्या अस्पतालों पर जो है दबाव आना शुरू हो गया है? हम जो बड़े शहरों के मुतालिक सुन रहे हैं कि इस्लामाबाद में जी वेंटिलेटर्स का मसला हो गया, कराची में यही आलम है, लाहौर में क्या सूरत हाल है? आपके ख्याल में अब वाकई वो फिर वो जो कहते हैं ना रेड लाइन जो आ गई है कि जिसकी वजह से हम कहें ख़तरा महसूस करें कि जी अब बड़े अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड्स नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, अमला नहीं है? बिल्कुल हो गया शुरू, और अनफॉर्चुनेटली मेरा ख़्याल है कि हम ऑलमोस्ट अप टू कैपेसिटी हो गए हैं। और इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली पेशेंट्स बहुत रैपिडली डिटेरियोरेट करते हैं, और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की इन्फेक्टिविटी है वो भी रेट ज़्यादा इंक्रीज़ड है पिछली दफ़ा से। एक्चुअली जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, इनको देखें, जो अभी कैसर ने कहा कि मास्क वगैरह ये वो बहुत इनसफिशेंट है, पीपीई वगैरह। अगर इन्हें प्रॉपर प्रोटेक्ट करना है तो उनके लिए पीपीआरए, यानी कि एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है कि चाइना में पिछले 4.5 महीने से एक भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की डेथ नहीं हुई उनके, एक भी। हालांकि और उन्होंने टोटली शिफ्ट हो गए हैं मोटराइज्ड एयरवेज़ पे, रेस्पिरेटर्स पे, जिसका मतलब है कि वो आपको सही मायनों में आइसोलेट करते हैं, क्योंकि आप हाई रिस्क एरियाज़ में काम कर रहे हैं, आप आईसीयूज़ में काम कर रहे हैं, आप इंट्यूबेशंस कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है। दैट इज़ वाई। दूसरा जो एक और मैंने देखी है चीज़ इस दफ़ा, वो ये देखी है कि हॉस्पिटल्स में जब मरीज़ क्रिटिकल हैं तो वो इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पे इतना प्रेशर आ जाता है कि यूजुअली दे आर बीइंग ओवर ट्रीटेड, और ओवर स्टीरॉयड्स का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। बेशक रिकवरी ट्रायल में अच्छा रिज़ल्ट आया, लेकिन उसको बड़ी जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए, बिकॉज अब मरीज़
मर तो रहे हैं कोविड से, लेकिन वो कोविड की ट्रीटमेंट से भी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे डॉक्टर साहब तो इसलिए इसलिए जो रिलेटिव्स हैं, हाँ मैं कैसर सज्जाद साहब के पास मुझे ये बताइए, एक मेरा पॉइंट मैं ये बताता चलूँ कि जो रिलेटिव्स हैं ना, जी 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 आप बताएं जी, रिलेटिव्स। मैं एक सवाल ये करना चाहते ज़िमनी आपसे, आपने कहा कि इस मर्तबा मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो रिलेटिव्स हैं ना जी, आप जुमला मुकम्मल करें, ये कुछ हम लोगों में मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, फरमाइए। जी मैं ये कह रहा था कि जो रिलेटिव्स हैं उनको भी इस दफ़ा खुदारा देखें, पता नहीं गिल्ट फीलिंग होती है, वॉट एवर फीलिंग है, कि उनको भी बहुत ज़्यादा डेस्परेशन, आई कैन अंडरस्टैंड, एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, लेकिन वो अल्लाह की तरफ ज़्यादा देखें और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को उसका काम करने दें, गाइडलाइन बेस्ड या जो भी हमारे पास ट्रीटमेंट है। बिकॉज अगर हम प्रेशर में ओवर ट्रीट करेंगे तो वो भी उनके मरीज़ के लिए ठीक नहीं है। हमारी डिसीजन मेकिंग क्लाउडेड ना करें जस्ट इन डिस्परेशन केस, ये भी दे दें वो भी दे दें, तो वो फिर उससे प्रॉब्लम आ जाती है। बल्कि अच्छा मुझे, मैं से पहले कि कैसर साहब के पास जाऊँ, मुझे ये बताइए, आपने भी कहा कि जी रैपिडली इस मरतबा जो है लोगों की यानी कि बड़ी तेज़ी के साथ जो है हालत बिगड़ते हैं, क्या वजह है? क्या कोरोना वायरस फिर म्यूटेट कर गया है, कोई नया तरह का वायरस आ गया है, या समझ में नहीं आई बात कि पहले अगर वो चीज़ जो है अक्सर मरीजों को इतना ख़तरा नहीं होता था, अब क्यों उनके लिए ख़तरा बढ़ गया? जी डॉक्टर साहब। देखिए जो आमिर इसमें म्यूटेट तो जाहिर है किया है, लेकिन वो 139 के करीब म्यूटेशंस हैं, कंसिडरिंग के 39,000 इसकी म्यूटेटिंग पोजीशंस हैं, तो इतनी ज़्यादा म्यूटेशंस नहीं हुई। लेकिन होस्ट रिस्पांस में बहुत फ़र्क है, क्योंकि ये मौसम ऐसा है, जैसे रिजवी साहब ने कहा कि इसमें वैसे ही चेस्ट आपकी वल्नरेबिलिटी होती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एस्थमा और बाकी नमोनिया का, फ्लू का, दूसरी चीज़ों का भी बहुत इस वक्त वैसे ही हमारी सर्दियों में एक मोर्टेलिटी ज़्यादा हुई होती है, तो बेसिकली इसकी ये वजह है। और फिर ज़ाहिर है हम हीट कंजर्विंग के लिए ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट ज़्यादा रहता है, तो दैट इज़ द मेन रीज़न। और मैं समझता हूँ कि दूसरा ये भी रीज़न, दूसरा एक आखिरी रीज़न ये भी है कि ये बहुत सारे हम री इन्फेक्शन देख रहे हैं। वो लोग जिनको पहले कोविड हो चुका है वो उससे क्योर हो चुके थे, अब उनको री इन्फेक्शन देख रहे हैं, क्योंकि उनके एंटीबॉडी लेवल बहुत रैपिडली फॉल किए हैं, और फिर सेकंड अटैक ज़्यादा आपकी हालत खतरनाक है और दूसरा ओवर रिएक्ट करता है। अच्छा डॉक्टर कैसर साहब, ये जो तिब्बी अमले की अगर हम बात करें, किस किस्म के फौरी इक़दामात की ज़रूरत है? हुकूमत क्या करे? किस तरह से जो है हमारी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको महफूज बनाए? देखिए, इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं समझता हूँ कि जो हॉस्पिटल्स हैं उसको बिल्कुल फ्री छोड़ा गया है। जो आता है वहाँ कोई एंट्री एग्जिट की कोई बात है नहीं। अगर अस्पताल में लोग आ रहे हैं, अब उसमें कितने लोग पॉजिटिव हैं जो कि घूम रहे हैं, अंदर हैं, खांस भी रहे हैं, नजर भी आ रहा है, खांसते हुए जा रहे हैं, लेकिन नोबडी बॉदर्स। वो जाता है वहां जाके, जैसे बताया गया कि कंजस्टेड है, जगह नहीं मिलती है, वहीं बैठ जाता है, कितने लोगों को लगाता है, फिर वो अंदर जाता है, डॉक्टर को दिखाता है, तो फिर वो डॉक्टर भी इन्फेक्टेड हो जाता है, रिफ्यूज करता है तो उसके ऊपर इल्जाम आता है कि जी मरीज को मना कर दिया आपने। तो इश्यूज बहुत सारे हैं। प्लस ये कि जैसे जावेद भाई ने कहा कि वहाँ पे जो रेस्पिरेटर के तौर पे ये जो हमें सिर्फ पीपीई से नहीं काम चलेगा और पीपीईआर प्रोवाइड किए जाए, तो मैं तो समझता हूँ कि ये इंडिविजुअल बेसिस पे तो बहुत से लोग अभी भी लगा के कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की सतह पे अगर ये अपने फ्रंट लाइन सोल्जर को सलूट करने की बजाय या उनकी तारीफ करने की बजाय अगर हुकूमत ये प्रोवाइड कर दे, अमली इक़दाम करे, अमली इक़दाम करे। देखिए, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अगर डॉक्टर्स को आपने प्रोटेक्ट नहीं किया तो आगे 3-4 हफ्तों में, मैं आपको बता रहा हूँ, दिसंबर और जनवरी आपके लिए बहुत ज्यादा, मैं जो देख रहा हूँ वो परेशान कुन देख रहा हूँ, क्योंकि आपके पास ये कोई छोटा फिगर नहीं है। 128 डॉक्टर नहीं। एक और बात है कि पहले जो हमारी यहाँ वेव शुरू हुई थी उस वक्त कहते हैं मौसम सरमा गुजर चुका था, फरवरी मार्च में हमारे यहाँ आया, 26 फरवरी के बाद से हम देखते हैं ना, 26 फरवरी को हमारा पहला। तो इस मरतबा तो पूरी सर्दियाँ आपको गुजारनी है, लेकिन यहाँ पर एक है ना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन डॉक्टर नदीम रिजवी साहब, अब ये भी ज़रूरी है कि जी माशी सरगर्मियाँ भी थोड़ी बहुत होती रहें, क्योंकि अगर हमने उसका गला घोट दिया तो एक हमारे लिए दूसरा बुरान खड़ा हो जाएगा। कोई महफूज तरीका के बहुत देखभाल के जो ज़रूरी तरीन हमारी, जी अपना जुमला पूरा कर दूं, खाली एक जुमला जी पूरा कर देता हूं कि देखिए, मैं ये चाह रहा हूं, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हुकूमत ने अगर सही इक़दाम नहीं उठाए तो डॉक्टर हजरात या तो इंतकाल कर जाएंगे
या आइसोलेशन में या क्वारंटाइन होके रह जाएंगे। अस्पताल में मरीजों का रश होगा, जहां पर बिस्तर खत्म हो रहे हैं, जहां पर बेड्स नहीं मिल रहे हैं, हर तरह के बेड्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। और ये मुझे बहुत सारे लोगों ने वही जून जुलाई वाले फोन करने शुरू कर दिए है कि मुझे फला अस्पताल नहीं ले रहा है, फला नहीं ले रहा है। तो खुदारा अगर ये नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ हुकूमत और अपोजिशन दोनों को बैठ के समझना पड़ेगा कि इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना है, वॉर फुटिंग पे करना है, जो कुछ करना है। लेकिन नदीम रिजवी साहब, मैं फिर सवाल अपना दोहराऊंगा कि महफूज माशी सरगर्मियों की जरूरत है, हम बिल्कुल उसका गला नहीं घोट सकते वरना एक नया बहरान शुरू हो जाएगा। तो वो कैसे की जाए कि जो जरूरी तरीन हमारे काम है कि जी मशीन का पहिया चलता रहे, सप्लाई चेन मुतासर ना हो। जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आई थिंक ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो SOPs साइंटिस्ट और डॉक्टरों ने बयान कर दी हैं उस पर अमल पैरा लोगों को कराया जाए। मसलन अब दुकानों की बातें हो रही है, शॉपिंग सेंटर की, एक सर्टन नंबर जो है एक वक्त में ना जाए। मैंने देखा है इस वक्त बैंकों ने ये चीज़ कर दी है कि लोग बाहर एक कतार में वेट कर रहे होंगे ओपन एयर में, उनमें भी डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। अब जब तक आप इन्फोर्स नहीं कराएंगे लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे। तो इसी तरह से दुकानों में भी एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल शुड बी अलाउड रादर देन कि एक मजमा चला जा रहा है अंदर। इसी तरह से होटलों में इसी तरह से कोशिश ये की जाए कि ओपन एयर में बैठ के डाइनिंग की जाए, जो होम डिलीवरीज की जाएं। तो अपनी लाइफ को हमें कुछ अरसे के लिए मॉडिफाई करना पड़ेगा और उन SOPs पे अमल अगर हम नहीं करेंगे किसी सूरत में तो फिर हमें लॉकडाउन पे जाना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं रह जाता। हाँ, अगर तालाबंदी से अगर हमें बचना है तो हमें एहतियात करनी होगी और सोच समझ कर जो है माशी सरगर्मियों में हिस्सा लेना होगा। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं वक्फा। वक्फे के बाद जब दोबारा आएंगे तो ज़ाहिर है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर बहुत ख़तरनाक है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि वैक्सीन जो है मार्केट में कुछ जगहों पर आ गई है और कुछ जगहों पर आने के इंतज़ार है। पाकिस्तान में वैक्सीन के आने की बात हो रही है, तो इसमें क्या सूरत हाल होगी, वो जो वैक्सीन है कितना हमारे लिए मददगार साबित होगी, इस पर भी बात करेंगे। और कुछ जो हमारे अपने मनफी समाजी रवैये हैं उस पर भी बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब, कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है वो ख़तरनाक से ख़तरनाक तर होती जा रही है और हमारे जो रोल मॉडल्स हैं जिन्हें हम सब की रहनुमाई करनी है, हमें रास्ता दिखाना है, उनका जो रवैया है वो बड़ा मनफी है। ज़ाहिर आप समझ गए होंगे बात हमारी सियासतदानों पर की हो रही है और उस पर हम प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में काफ़ी बात कर चुके हैं। दूसरा फिर हमारे साथ एक और इशू है कि जी समाजी रवैये, कि हम लोग कानून पे अमल नहीं करते, क़वाइद व ज़वाबित की पाबंदी नहीं करते, ये भी बहुत बड़ी इशू है। और अब लेकिन एक और जो अच्छी बात है, कम से कम जहाँ पे इतने सारे मसाइल हैं कि जी कुछ वैक्सीन की बात हो रही है और जावेद अकरम साहब से पूछेंगे कि जनाब ये जो वैक्सीन है आम आदमी के क्या दस्तरस में होगी, इसके लिए कितनी लंबी कतार लगेगी, क्या हुकूमत की हिकमत अमली होगी? जी देखें आमिर, इस वक्त तो हम ट्रायल्स की फ़ेज़ में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई 7,500 वॉलंटियर्स के को इंजेक्ट भी कर दिया। और अच्छी चीज़ ये है कि इसकी सेफ्टी बड़ी अच्छी है, टॉलरेबिलिटी हमारी होस्ट रिस्पांस हमारे जिस्मों में बहुत अच्छी है। बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी अमल था कि इसको हम अपनी पॉपुलेशन में टेस्ट करते वैक्सीन्स को। बिकॉज़ गोरों में ये और तरह करेगी, कालों में ये और तरह, जैपनीज़ ओरिएंटल्स में और तरह, तो पाकिस्तानीज़ में इसका टेस्ट होना बहुत ज़रूरी था, जो कि एक बहुत ज़रूरी मरहला था। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट कर बैठे हैं। 18,000 का हमारा सैम्पल साइज़ है। और अच्छी चीज़ ये है कि हमें कोई तकरीबन 2 माह हो गए हैं इस ट्रायल्स को शुरू किए हुए, 2-2.5 महीने। तो जो लोग इसके एंटीबॉडीज़ चेक कराते हैं, स्पाइक एंटीबॉडीज़, उसमें बड़ी अच्छी उनकी कंसंट्रेशन और बड़ी अच्छी प्रोटेक्टिव रिस्पांस है, जो कि बड़ी खुशाइन चीज़ है। दूसरी, चाइना की जो वैक्सीन हैं कैंसिनो और साइनोफार्म, इन्होंने और चाइना ने एज ए मुल्क भी ये कहा था कि जिन जिन मुल्कों में हमारे ट्रायल्स होंगे हम उन्हें प्रेफरेंशियली देंगे और सस्ती देंगे। तो ये भी एक बहुत खुशाइन चीज़ है कि चाइना के वो भी रिक्वायरमेंट हमने पूरी की कि हम उनके 2 वैक्सीन के ट्रायल कर रहे हैं, नॉट 1। और कितने की, जब ये जो अगर मार्केट में आएगी, कॉस्ट मार्केट में आएगी कितने की होगी डॉक्टर साहब? ये एक जो अगर खरीदने जाए, लगाने जाए, क्या होगा, क्या हिसाब होगा?
دیکھیں دو قسم کی پرچیزز ہوں گی. ایک تو گورنمنٹ پرچیز کرے گی اور گورنمنٹ کی تو ظاہر ترجیحات اپنی ہونی چاہیے اور ہوں گی بھی کہ سب سے پہلے پرابیبلی ان کو چاہیے کہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو دے, نہ کہ وی وی آئی پیز ویسے لوگوں کو دے دے. اور اس کے بعد جو باقی فرنٹ لائنرز ہیں جیسے پولیس والے ہیں ہمارے, ان کو دیا جائے تو ان کو اپنی ترجیحات تو اب تک بن جانی چاہیے کہ کون سے بہت ولنریبل گروپس ہیں. پھر ایلڈرلی کو, پھر وہ جو جن کو شوگر ہے, جن کو بلڈ پریشر ہے, یہ تو گورنمنٹ نے ترجیحات دینی ہے جو گورنمنٹ کی سپانسرڈ ویکسین ہوگی. جب آپ آؤٹ آف دی پاکٹ دیکھیں گے کہ خریدنی ہے تو آئی ایم شیور کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ فائزر کی جو ویکسین ہے اب وہ کل ہوئی ہے وہ کمرشلائز, اور مجھے خود پتہ ہے ہمارے ملک میں بہت غریب لوگ ہیں یا بہت ہی امیر لوگ ہیں, مڈل کلاس تو بہت کم رہ گئی انفارچونیٹلی. تو بہت امیر لوگ تو ویکسین لگوانے, یہی جو فائزر کی ویکسین لگوانے جہاز پہ ایک بزنس کلاس پہ بیٹھ کے یا فرسٹ کلاس پہ بیٹھ کے برطانیہ جا رہے ہیں آلریڈی. آئی نو فار شیور کہ بہت سارے لوگ صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں سے ویکسین لگوائیں گے وہ, اور تھوڑا ہالیڈیز وغیرہ کر کے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں مسپرسیپشن ہے کہ آج اگر ہم ویکسین لگاتے ہیں تو ہمیں آج ہی پروٹیکٹ کرے گی, ایسا نہیں ہے. منیمم آپ کی پروٹیکشن شروع ہوگی آفٹر 28 days. تو یہ یہ آپ نے خبر دی کہ 28 دن کے بعد. لیکن ڈاکٹر ندیم صاحب کیا بار بار لگوانا پڑے گا ویکسین, یہ کیا ہوگا اس کا؟ اگر آپ نے لگا لی 28 دن کے بعد ایکٹیویٹ ہو گئی تو کتنے عرصے تک ہم پروٹیکٹڈ رہیں گے؟ ہم سے مراد جو لگوانے والا دیکھیے ابھی تک جو ٹرائلز ہو رہے ہیں اس میں 3-4 مہینے تک تو پروٹیکٹیو اینٹی باڈیز آپ کے جسم میں رہتی ہیں, لیکن کتنے عرصے تک رہیں گی یہ کوئی بات بتا نہیں سکتا ہے. لیکن کہتے یہ ہیں کہ اگر یہ انجیکشن آپ نے لگا لیا, ویکسینز لگا لی, تو یقیناً اگر آپ کو اس کے بعد آپ کی اینٹی باڈیز ایک کرٹیکل لیول سے نیچے بھی آ گئیں اور آپ کو کورونا ہوا بھی تو شاید وہ اتنا سیویئر نہ ہو, اتنا لیتھل نہ ہو. تو اس کے فائدے تو بہت ہیں. میں ایک چیز اور جس کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا, جو میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری نیگیٹو پوسٹنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے کہ ویکسین خطرناک ہے, ویکسین نہیں لگانا چاہیے. خدارہ ان چیزوں کو بند کیجئے, یہ فردر کنفیوژن پھیلائے گا. ویکسین اویلیبل بھی ہو جائے گی, اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ افورڈیبل پرائس میں ہی آئے گی پاکستان میں بھی, اور باہر بھی جو آ رہی ہے وہ $37 کی. لیکن جیسے کہ جاوید صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ باہر چلے جائیں گے, وہاں آپ کو اس طرح سے نہیں کہ جا کے دکان سے آپ خرید لیں گے, وہاں وداؤٹ پرسکرپشن آف دا ڈاکٹرز یو کین ناٹ گیٹ اینی میڈیسنز. تو ایون دا ویکسینیشن, اور وہاں آلریڈی لسٹ بن رہی ہے, جو پرائرٹیز انہوں نے سیٹ کر دی ہیں کہ ہیلتھ کیئر ورکرز ول بی پرووائڈڈ فرسٹ, پھر 85 والے ہوں گے, پھر 75 والے ہوں گے, اس طرح سے دی جائیں گی ویکسینز. تو اینی بڈی فرام آؤٹ سائڈ ول ناٹ گیٹ اٹ. اگر کوئی اس طرح سے شاپنگ کرنے جا رہا ہے تو آئی تھنک دیٹ از آلسو رانگ. انشاءاللہ یہ پاکستان میں اویلیبل ہوگی اور وافر مقدار میں اویلیبل ہوگی. ہمارا صرف یہ ہے کہ اس رویے کو ابھی سے گورنمنٹ جو ہے ایڈورٹائز کر کے لوگوں کے رویوں کو ٹھیک کریں کہ ایوری بڈی ہیز ٹو ٹیک اٹ. کوئی آدمی ریل کا ٹکٹ نہیں خرید سکے گا, ہوائی جہاز کا ٹکٹ نہیں خرید سکے گا اگر اس کے پاس ویکسینیشن کارڈ نہیں ہوگا. تو آئی تھنک دس شوڈ بی اسٹارٹیڈ ناؤ, ایجوکیٹنگ پیپل رادر کہ ہم اس کا بہت انتظار کریں جب ویکسین آ جائے اور پھر ہم لوگوں کے رویوں کو چینج کر رہے ہیں. اچھا قیصر صاحب, یہ مجھے بتائیے گا کہ اگر ایک مریض ہے جس کو کرونا ہو چکا ہے, کیا اس کو جب مطلب بیماری ہے, وائرس کا شکار ہے, اس وقت لگائی جا سکتی ہے یہ ویکسین؟ میرے خیال میں جس وقت یہ ویکسین کا مطلب یہ ہے کہ اس بیماری کے خلاف آپ پروٹیکشن دیتے ہیں. جب وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس ویکسین کا دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی دینا چاہیے. یہ تو ایک آبویس سی بات ہے کہ جی آپ اس کو بیمار ہو گیا ہے تو آپ اس کو ویکسین لگا رہے ہیں. ویکسین اس لیے لگائی جاتی ہے, پولیو کے قطرے اس لیے پلائے جاتے ہیں کہ آپ کے بچے کو پولیو نہ ہو. لیکن اگر کوئی آدمی اپنے دروازے پہ آنے والا پولیو ڈراپ پلانے والا اس کو بھگاتا رہتے ہیں, اور اس کو جب پتہ لگتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ ویک ہو گیا, اس کا پیر ویک ہو رہا ہے, تو وہ بھاگا ہوا جا کے اور پولیو کے قطرے پلا دے اس کو, تو وہ تو کام کرے گا نہیں, وہ تو بیکار ہو گیا اس کا کام. لہذا ویکسین کا جو اصل مقصد ہے کہ ٹو پروٹیکٹ اگینسٹ دی وائرس,
جو بھی بیماری ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور یقیناً وہ آنے سے پہلے کرنا ہے، آنے سے پہلے کرنا ہے. درست. اچھا مجھے جاوید اکرم صاحب وہی والا سوال کہ بار بار لگوانا پڑے گا کوئی، آپ لوگ اس کے لیے یہ بھی تجربہ ہو رہا ہے کہ جی ایوری 3 months ایوری 6 months؟ دیکھیں عامر، ہم 2 ٹرائلز کر رہی ہیں. ایک تو یہی ہے جو ایک ویکسین لگاتے ہیں اور وہ پلیسیبو کنٹرول ٹرائل ہے، اور اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی 7,500 کے قریب ہم نے لگائے ہیں. تو ہمارا ایک اینڈ پوائنٹ ہے کہ اگر ہم نے دیکھا کہ ہمارے 50 لوگوں کو پھر بھی ہو گیا ہے کرونا، کیونکہ اس وقت تو ایک پینڈیمک ہے اور بڑی کامن ٹرانسمیشن بہت ہائی ریٹ پہ ہے، تو اس کا یہ اینڈ پوائنٹ ہم اچیو کر جائیں گے، ہم یہ ٹرائل ختم کر دیں گے. دوسرا اس کا یہ ہے کہ اگر کسی کو ہمارے والنٹیئر کو جن کو ہم نے لگائی ہے اگر ہو جاتا ہے تو ہم 30,000 روپیہ اس کی کمپنسیشن بھی رکھی ہوئی ہے ہم نے. میں ویسے آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اور تیسرا جو آپ کا سوال ہے کہ دیکھیں کیونکہ اس وقت یہ ٹرائل ہے، ہمارے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. جو دوسرا ٹرائل ہے اس میں ہم 2 مہینے بعد ایک بوسٹر لگاتے ہیں اور اس کا افیکٹ دیکھتے ہیں کہ اینٹی باڈی ٹیٹر کتنی بڑھتی ہے. وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے جب بوسٹر لگاتے ہیں. جو آپ کا سوال ہے کہ جو انٹرنیشنلی جو امپریشن ہے وہ یہ ہے کہ 7 to 8 months بعد اس کا ٹیٹر فال کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پروبیبلی 1 سال بعد آپ کو ایک بوسٹر لگانا پڑے گا. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بھی ایک بہت مس پرسیپشن ہے کہ لوگ اس کی ویکسین لگوا کے وہ اینٹی باڈیز کرواتے پھرتے ہیں مختلف لیب سے. یہ وہ اینٹی باڈیز کم از کم جو ہماری ویکسینز ہیں 2-3 جو ہم جس پہ ٹرائل کر رہے ہیں، یہ اینٹی اسپائک پروٹینز، ان کی ڈومین جہاں پہ یہ اینٹی باڈیز جنریٹ کرتے ہیں یہ وائروم کے اگینسٹ نہیں کرتے. وائرس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں جو آپ دکھاتے رہتے ہیں اسپائکس، وہ کانٹوں سے جب ہم انہیل کرتے ہیں خدا نہ خواستہ یہ وائرس، تو وہ کانٹوں سے جا کے باڈی میں ACE2 ریسیپٹر لنگز میں جا کے اٹیچ ہوتی ہے. تو ہم صرف یہ اینٹی باڈیز ان کو ڈسٹرائے کرتے ہیں، وہ جو کانٹوں کو، وائرس کو نہیں ڈسٹرائے کرتے. تو وائرس اگر میوٹیٹ بھی کر جائے گی تو یہ پروبیبلی افیکٹو رہیں گی ویکسینز، اس لیے کہ کانٹے ہر ویکسین میوٹیٹڈ میں بھی کانٹوں سے ہی اس نے جانا ہے. تو ہماری ڈومین جہاں پہ یہ ہم جس گلائکوپروٹین ایس کے اگینسٹ کرتے ہیں تو اس کی اسپیشل اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جن کو ہم ایس اینٹی باڈیز کہتے ہیں. یہ وہ اینٹی باڈیز نہیں کہ جو ہمارے بھائی کیسر کو خدا نہ خاصا اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، جو اس کو ہو گیا اب اس کی باڈی میں جو ڈیولپ ہوں گی اینٹی باڈیز، وہ تو IgM ابھی ہوگی آگے IgG ہوگی، وہ وائریوم کے اگینسٹ ہوگی، وہ اسپائک کے اگینسٹ نہیں. ہم تو یہ اسپائک کی ایک اسپیشل اینٹی باڈیز ہیں جو چیک کرتے ہیں، جو ہم نے آبویسلی ایسے ڈیولپ کیا ہوا ہے، اور اس میں بھی IgG ہے، IgA ہے، IgM ہے. فیئرلی کمپلیکیٹڈ ہے کہ اٹ از جسٹ اسپائک اینٹی باڈیز جو ویکسینیٹڈ انڈیویجولز میں انکریز ہوتی ہیں، ناٹ IgG جو عام بیماری کے بعد ہوتی ہیں. تو یہ 2 فرق چیزیں ہیں، 2 فرق یہ سمجھنا چاہیے. تو اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو رضوی صاحب نے کہا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ مس پرسیپشن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے جینز بدل دیں گے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ RNA ریکمبیننٹ ٹیکنالوجی سے بنی ہوئی ویکسینز ہیں. یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جس سے انسولینز بنتی ہیں، جس سے ایریتھروپوئٹین بنتی ہے، جس سے باقی جتنی آسان زبان میں یہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے. کوئی تبدیلی نہیں آئے گی ہماری اس میں DNA میں، اور جو پتہ نہیں کیا کیا کانسپریسی تھیوریز کی اگر بات کریں ڈاکٹر ندیم رضوی صاحب، تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑا فارماسیوٹیکل کمپنیز نے ایک اور اپنے لیے ایک ایونیو کھول لیا کہ دھڑا دھڑ مطلب ہے ویکسین بکے گی، انجیکشن لگیں گے، ایک نیا بوسٹ ہے پورا اس سیکٹر کے لیے. تو یہ جو ایک تھیوری چل رہی ہے اور اس پہ لوگ بات بھی کر رہے ہیں. جی ذرا کامنٹ کریں اس کے اوپر. ظاہر ہے کہ ایک نیا وہ تو آ گیا نا کہ آپ نے ایک ضرورت پیدا کر دی بہت بڑی چیز کی پوری دنیا میں. جی عامر، آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے کیا؟ جی ندیم صاحب میں نے آپ سے کیا. مجھے آواز آپ کے سوال سمجھ میں نہیں آ سکا. میں دوبارہ دہراتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی کانسپریسی تھیوری کی بات ہو رہی تھی کہ جی زور سے جی کہ کانسپریسی تھیوری کی بات ہو رہی تھی کہ جی DNA تبدیل ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. تو ایک کانسپریسی تھیوری یہ بھی چل رہی ہے کہ جی فارماسیوٹیکل کمپنیز کے مزے آ گئے کہ انہوں نے ایک ایسی دوا کی ضرورت جو ہے پیدا کر دی جس کی پہلے نہیں تھی. تو ظاہر اس کا بھی بڑا بوم ملے گا ان کی جو بھی کمپنیز یہ بنا رہی ہیں، اور پوری ایک چین ہوگی جس کو فائدہ ہو رہا ہوگا. جی
دیکھیے ہاں میں یہی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ آئی تھنک اب یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے خود ہم ڈاکٹر حضرات کی کہ اس قسم کی مس کنسیپشن اور مس پرسیپشن اباؤٹ دیز ویکسینز اس کو ہم پروپوگیٹ نہ کریں، اور گورنمنٹ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے پوسٹنگز کو ہٹا دیا جائے فرام دا فیس بک اور فرام دا واٹس ایپ جو لوگوں میں کنفیوژن پھیلا رہا ہے اباؤٹ دا یوز آف دس ویکسین۔ ہمارے پاس اب اس سے بچنے کا سوشل بیہیویئرس کو ہم امپروو نہ کر سکے، اس سے بچنے کا اب صرف ہمارے پاس یہی طریقہ ہے کہ ہم ویکسینیٹ کرائیں۔ جاوید صاحب نے بہت صحیح بات بتائی ہے کہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ اگر یہ وائرس آگے جا کے میوٹیٹ بھی ہوتا ہے تو اسپائک پروٹینز اس کی وہی رہیں گی اور ہمیں پروٹیکشن ملتا رہے گا۔ ہمارا اینٹی باڈی لیول اگر کچھ عرصے کے بعد کم بھی ہو گیا تو انفیکشن ہونے کی صورت میں اتنا سیویئر نہیں ہوگا۔ تو آئی تھنک اس مس کنسیپشن کو اور مس پرسیپشن کو ریموو کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے۔ بالکل ضروری ہے جی، مس کنسیپشن کو ریموو کرنا، ان کو ہٹانا۔ لیکن ڈاکٹر قیصر صاحب اب پھر ہم آتے ہیں اسی دکھ کی طرف جو ہمارے سماجی رویے ہیں۔ اب آپ کے خیال میں ایک بڑی بحث ہے کہ حکومت نے کوشش کی، سندھ حکومت نے کہ جی دکانیں جلدی بند ہو جائیں، ہمارے دکاندار بھائی کھڑے ہو گئے کہ جی ممکن نہیں ہے، نہیں کرنے دیں گے۔ کیا ہونا چاہیے آئیڈلی کہ بازاروں کا دورانیہ کم کر دیں، بڑھا دیں، ایس او پیز کے ساتھ کہیں کہ جی دکان میں بیک وقت جو ہے 2 سے 4 آدمی جو بھی اس کی سپیس کے لحاظ سے کہ جی احتیاط کریں، ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں ہم تو ڈاکٹر لوگ ہیں، ہم مریض کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جی یہ بیماری ہے، اس بیماری کے اندر یہ اس کے احتیاطی تدابیر ہیں، اگر آپ نے اس کو کر لیا تو آپ جو ہے یہ بچے ہوں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ 2 گھنٹہ کر لیں دکان یا 6 گھنٹے کر لیں یا 10 گھنٹے کر لیں۔ اور اس پہ میں بتاؤں تھوڑا سا مجھے ایک وہ ہے معذرت کے ساتھ کہ ہم نے کلینک پہ دیکھا ہے کہ جب ہمارے کلینک کا میرے خیال میں جاوید صاحب بھی اور ندیم صاحب بھی ایگری کریں گے کہ جب کلینک کا ہمارا ختم ہونے کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے تبھی جو وہ لوگ آتے ہیں جن کو ہم ٹائم دے چکے ہوتے ہیں کہ بھائی اس ٹائم پہ آنا ہے، تو ہمارا تو یہ رویہ ہی ہے، اس وقت پہنچتے ہیں اور رش لگاتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ حکومت ایک پراپر ایس او پیز کو فالو کرائے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اگر جو مارکیٹ ہے اس مارکیٹ کا جو انچارج ہے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے کہ جو مارکیٹ کے اندر لوگ جا رہے ہیں وہ ماسک کے بغیر نہیں جائیں، اور اگر وہ جاتے ہیں تو اسٹرکٹ اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے یہ جو حکومت نے 100 روپے کیا وہ دیا تھا نا، کیا کہتے ہیں، فائن کیا تھا، اور ساتھ میں 3 وہ بھی دیے تھے، ماسک بھی دیا کہ جی 100 روپے فائن بھی ہوگا اور 3 ماسک بھی آپ لیجئے۔ اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ میں تو ماسک لے کے نہیں جاؤں گا، مجھے فائن کریں 100 روپے کے 3 ماسک مل جائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باہر کی طرح آپ ڈیٹرنس کریں۔ آپ اگر کوئی ماسک نہیں پہن رہا ہے یا سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کر رہا ہے، آپ 5,000 10,000 20,000 کا فائن کریں، پھر جا کے لوگ ڈریں گے۔ باہر کے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، $1,000 $1,500 کا آپ پہ فائن ہوتا ہے۔ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی فلاں کو ہو گیا، اب تم خود اللہ کی پناہ ہم یہ کام کرتے ہی نہیں ہے۔ تو جب تک آپ میں ڈیٹرنس نہیں رہے گا تو لوگ میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت انفارچونیٹ آپ جو ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ ڈاکٹر صاحب سخت سزاؤں کا مشورہ دے رہے ہیں، اور ہمارے یہاں پھر جو انسانی حقوق کی تنظیمیں کھڑی ہو جائیں گی سخت سزاؤں کے سخت خلاف ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جی نہیں ہونا چاہیے، مطلب ہے ہمارے رویے بھی بڑے پیارے پیارے ہیں نا، اچھے رویے، کیا کیا جائے؟ میں آپ کو بتاؤں جو حالات میں دیکھ رہا ہوں نا عامر، ابھی جو آلریڈی ہم جتنا وائرس پھیلا چکے ہیں یہ جلسے جلوس اور دوسرے گیدرنگ کے ساتھ، تو آگے جو 2-3 ہفتے ہمیں تو بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے جو جلسے جلوس اور جس کی باتیں ہو رہی ہیں ہم کسی چیز کو روک نہیں سکیں گے، اور ہم شاید چلے جائیں گے اسی ہرڈ امیونٹی کی طرف کہ جو بچ گیا وہی سکندر۔ جناب لیکن ڈاکٹر صاحب اب یہ جو ہے نزلے زکام کا موسم ہے، اب کسی کو ہلکی سی کھانسی ہو، جیسے میں بھی تھوڑا سا کھنکار رہا ہوں، ہمیں فوراً جا کے کرونا ٹیسٹ کرا لینا چاہیے، کیا مشورہ دیں گے آپ؟ بالکل میں جاوید اکرم صاحب سے پوچھ رہا تھا، ذرا صاحب اس سے پوچھا عامر آپ نے، جاوید اکرم صاحب سے، ڈاکٹر جاوید صاحب۔ ہاں جی عامر، دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ اس موسم میں ویسے ہی بہت زیادہ لوگوں کو اپر ریسپریٹری اور لوور ریسپریٹری ٹریکٹ پرابلمز ہوتی ہیں۔ دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ کیا ان کے کوئی کانٹیکٹ کی ہسٹری ہے کہ ان کے دفتر میں یا ان کے گھر میں کسی کو کووڈ ہوا ہے اور اب ان کو علامات آئی ہیں، تو پھر تو ڈیفینیٹلی ہائی انڈیکس آف سسپیشن ہے۔
اگر کوئی ایسی جگہ پہ وہ ان کے جاب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر میں ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میں زیادہ ولنریبل ہوں اور میں روز مریض دیکھتا ہوں تو میرا چانس زیادہ ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ٹریول ہسٹری ہے اس قسم کی، بسز وغیرہ پہ لوکل یا بائی ایئر ٹریول کر کے آئے ہیں، وہ زیادہ چانس ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ ڈائبیٹک ہیں یا ہائپرٹینسو ہیں یا ہارٹ ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں جن کو ایک دم کرونا کی زیادہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں تو ان میں ہمیں جلدی ڈائگنوز کرنا چاہیے۔ ادروائز اگر آپ کو ویسے ہی کھانسی نزلہ زکام ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو اپنے بارے میں، تو آل یو نیڈ از کہ اپنے آپ کو تھوڑا آئسولیٹ کر لیں، تھوڑے ماسک پہنیں بہت ہی ریجڈلی، اینڈ تھوڑی دیر کے لیے آئسولیٹ کر دیں۔ اف اٹ سیٹلز دین یو ڈونٹ نیڈ مچ، 2-4 دن میں دیکھ وغیرہ کریں، اینٹی ہسٹامین وغیرہ لے لیں تو جی ہاں۔ اس کے بعد اگر یہ پرسسٹ کرتا ہے یا ایسکیلیٹ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ بالکل بالکل بالکل۔ اچھا مجھے ڈاکٹر ندیم صاحب وقت کم ہے، میں خطا کلامی کر رہا ہوں ضرور کرائیں جی، میں خطا کلامی کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ ایک ڈاکٹر ندیم صاحب، ایک بڑا خیال یہ بھی کہ جی ہمارے ملک میں ٹیسٹنگ کم ہو رہی ہے، جتنی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے ہم مطلب ہے اتنا کر نہیں رہے۔ یہ کیا ٹیسٹنگ بڑھانے کی ضرورت ہے ہمیں، یا صرف انہی لوگوں کی کریں جیسے کہ ابھی ڈاکٹر جاوید صاحب کہتے ہیں کہ جہاں پہ کچھ شبہ ہے، جن کی کوئی ہسٹری ہے، جہاں پہ ضرورت ہے؟ جی نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ اب یہ وبا ایک وبائی صورت اختیار کر گیا ہے، تو پیٹرن بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے۔ اویئرنیس ضرور دینی چاہیے کہ اگر آپ کو موسم کے ساتھ ہر دفعہ چینج آف سیزن کے ساتھ آپ کو نزلہ زکام کھانسی ہوتی ہے تو میں بھی یہ کچھ الرجک یا دوسرا وائرل ہو، لیکن اگر آپ کو بخار کے ساتھ جسم میں درد ہو رہا ہے اور یہ آپ کی یوزول علامات میں سے نہیں ہے تو آئی تھنک کرونا کا ٹیسٹ کرا لینا چاہیے۔ کرونا کا ٹیسٹ کرا لینا چاہیے۔ مجھے خطا کلامی ٹپیکل ہوتی ہیں، اس کے باوجود مجھے خطا کلامی کرنی پڑے گی ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر ندیم صاحب مجھے کہا ہی جا رہا ہے میں شاپ مطلب ہے کہ پروگرام کو وائنڈ اپ کروں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم رضوی صاحب، ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب اور ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب۔ تو جناب سیاست ہوتی رہے گی، جلسے جلوس کرنے کا بھی انشاءاللہ ہمیں بہت کہتے ہیں نا موقع ملے گا، لیکن اس دور کرونا میں ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ سیاستدان کتنی دعوت دیں، وہ کہیں جی پارٹی میں آئے اور کوئی کہے جی ہم کوئی اور، چلیں سیاست کی بات چھوڑیں، سماجی اگر تقریبات بھی تب بھی ان سے ہمیں جتنا ہم دور رہیں گے اتنا وہ جو ہے ہمارے اپنے حق میں بہتر ہے، ہمارے چاہنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد دیکھتے رہیں کہ جی کون جو ہے قواعد و ضوابط پہ عمل نہیں کر رہا۔ عامر زیب کو اگلے پروگرام تک کی اجازت، خدا حافظ۔